اس کے مقابل میں ایک صحابی کو دیکھو جن کا رنگ کالا ہے اور ہونٹ موٹے موٹے ہیں، وہ مکہ کے رہنے والے بھی نہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، غلام ہیں، کوئی مقام اور حیثیت بھی نہیں۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو دیکھو کہ وہ مکہ میں اس سے پہلے کبھی آئے نہیں، نبی کی ولادت کے اوپر وہ موجود تھے نہیں، نبی کی شان میں بڑے بڑے قصیدے انہوں نے پڑھے نہیں، ترانے پڑھے نہیں، مکہ میں کبھی اس سے پہلے آئے نہیں، لیکن انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ نبی کی سیرت کو اپنایا، نبی کے کردار کو اپنایا، نبی کے اخلاق کو اپنایا، نبی کی سنت کو اپنایا، تو وہ زمین پر چل رہے ہیں، ان کا تذکرہ جنت میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ بلال، میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہاری آہٹ اور چلنے کی آواز کو دیکھی ہے، سنی ہے۔ کیوں؟ صحابہ نے نبی کی کردار کو اپنایا تھا، نبی کی سیرت کو اپنایا تھا، نبی کی سنت کو اپنایا تھا، اس لیے نبی نے ایک مرتبہ کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، آپ کو بیان کرنا تھا کچھ باتیں، تو کہا لوگوں بیٹھ جاؤ، سارے صحابہ فوراً بیٹھ گئے۔ آپ نے بیان کیا، بیان کرنے کے بعد جب آپ تشریف لے جانے لگے تو دروازے پر دیکھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، ایک پاؤں یعنی دروازے کی دہلیز پر ہے، ایک پاؤں نیچے ہے، یوں ٹیڑھے ہو کر بیٹھے ہیں۔ تو کہا عبداللہ آپ سیدھے کیوں نہیں بیٹھے؟ کہا میرے نبی جب آپ کا فرمان میرے کانوں میں پڑا کہ بیٹھ جاؤ تو میں فوراً ویسے ہی بیٹھ گیا کہ کہیں نبی کی بات پر عمل کرنے میں دیر نہ ہو جائے۔ یہ صحابہ کا عمل تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ آپ مسجد کے باہر نکلے، باہر بکریوں کا باڑا تھا جہاں بکریاں باندھی جاتی تھی، اس کے بیچ میں دیکھا ایک صحابی بیٹھے ہوئے، ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ کہا ابو درداء، میں نے مسجد والوں سے کہا تھا لوگوں بیٹھ جاؤ، تم یہاں بکریوں کے بیچ میں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا، اس کا ترجمہ شاعر نے شعر میں کیا ہے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے۔ کہ نبی بات آپ کے فرمان کی ہے، بات آپ کے عمل کی ہے، کہ آپ کا عمل، آپ کی بات جب کانوں میں پڑی، اب عمل کیے بغیر ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ چاہے آپ کی بات کانوں میں ٹکرائی، آپ نے کس کے لیے کہا تھا وہ ہم نہیں جانتے، آپ کا عمل سامنے آ گیا، آپ کا فرمان سامنے آ گیا، تو اب عمل کرنے میں ہم سے دیر نہیں ہو سکتی۔ یہ صحابہ کا عشق تھا کہ وہ نبی کی سیرت کو اپناتے تھے، نبی کے کردار کو اپناتے تھے، نبی کے اخلاق کو اپناتے تھے، تو وہ دنیا میں ہیں، ان کا تذکرہ جنت میں ہو رہا ہے۔ ہاں، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جب نبی کا وصال ہوا، نبی کا انتقال ہوا، تو جو کھڑا تھا وہ کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا وہ بیٹھا رہ گیا، صحابہ پر قیامت ٹوٹی ہے، صحابہ کی ایک جماعت تو زاروں قطار بیٹھ کر رو رہی ہے، ان کے آنسو نہیں بند ہو رہے ہیں، اور ایک جماعت گمسم ہے، نہ بول رہے ہیں، نہ کھا رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا بہادر انسان ننگی تلوار لے کر گھوم رہا ہے، یعنی دماغ پر قابو کھو چکے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں جو کہے گا میرے نبی کا انتقال ہو گیا اس کی گردن اڑا دوں گا، نہیں نہیں، میرے نبی معراج پر گئے ہیں، اللہ سے ملنے گئے ہیں، ابھی آئیں گے، ابھی ہم سے بات کریں گے۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جو نبی کے داماد ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، آئے اور آپ کے پاس کھڑے ہوئے جنازے کے پاس، اور کہا اے میرے نبی، آپ نے زور زور سے رونے سے منع کیا تھا، ورنہ علی آج اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دے دیتا، لیکن میں صبر کروں گا، میں ضبط کروں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جو اسلام میں سب سے بڑے انسان ہیں ہمارے نبی کے بعد، وہ آئے، چہرے سے چادر ہٹائی، پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و طبت میتا، میرے نبی آپ کی زندگی بھی پاکیزہ تھی، آپ کی وفات بھی پاکیزہ ہوئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے کہا تھا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، کہ آج ہم پر مصیبتوں کا ایسا پہاڑ ٹوٹا ہے کہ اگر یہ پہاڑ، یہ مصیبت دن پر بھی ٹوٹتی تو دن کالے ہو کر رات بن جاتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے تو ہاں، جب یہ خبر، انتقال کی خبر مدینہ میں پھیلی تو ایک صحابی، بڑی عمر کے صحابی عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، کسی نے جا کر اطلاع دی کہ نبی کا وصال ہو گیا، نبی دنیا میں نہیں رہے، فوراً اپنا ہل چھوڑ دیا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہے ہیں، یا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، یا اللہ میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ کہا کہ جب
میں اپنے نبی کو ان آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، جب میرے نبی نہیں رہے تو ان آنکھوں کا ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، یہ بیکار ہے۔ میں اپنے نبی کی باتوں کو ان کانوں سے سنا کرتا تھا، جب نبی نہیں رہے تو ان کانوں کا ہونا بیکار ہے۔ یا اللہ میری آنکھوں کو اندھا کر دے، میرے کانوں کو بہرا کر دے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، صحابہ پر قیامت ٹوٹی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو نبی کے مؤذن تھے، مدینہ منورہ میں اذان دیا کرتے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ ہی چھوڑ دیا۔ نبی کی جگہ کو خالی دیکھنا ان کو برداشت نہیں ہوتا تھا، وہ چھوڑ کر دمشق چلے گئے۔ کئی سال کے بعد ایک مرتبہ اللہ کے رسول خواب میں آئے، کہا بلال یہ کیا ظلم ہے، ہمارے شہر مدینہ ہم سے ہماری زیارت کرنے نہیں آتے؟ فوراً آنکھ کھلی، فوراً دمشق سے سفر کیا، ملک شام سے چل کر آئے مدینہ منورہ۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما کا دور تھا۔ نواسوں نے جب دیکھا بلال آ گئے تو کہا کہ چلو نبی کے زمانے کی اذان سناؤ، نبی کے زمانے کی اذان سناؤ۔ جب اذان دینا شروع کیا، اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچے، بے ہوش ہو کر گر گئے۔ لوگوں نے پانی ڈالا، ہوش آیا، پوچھا بلال کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں نبی کے زمانے میں نبی کے سامنے اذان دیا کرتا تھا اور اشہد ان محمد پر پہنچتا تھا تو نبی کے چہرے کا دیدار کرتا تھا، نبی کے چہرے کو دیکھتا تھا۔ آج میری آنکھوں نے تلاش کیا، میری نظروں نے ڈھونڈا، نبی نظر نہیں آئے تو غم کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔